بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ جب اپنے روزے کا ثواب دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن بھی روزہ رکھے، اللہ اس کا چہرہ اس دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن آگ یعنی جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں اللہ کے ہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ جس شخص نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر بادل چھا جائیں تو 30 دن پورے مکمل کر لو۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی شخص رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، ہاں اگر کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ جو شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اور وہ عمر بھر اس ایک روزے کی تلافی کے لیے روزے رکھے تو پھر بھی اس ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ روزہ ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ بیہودہ گوئی کرے اور نہ جاہلانہ افعال کرے۔ جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں بیمار ہو جائے
اور ٹھیک نہ ہو یہاں تک کہ فوت ہو جائے تو سمجھو اس کی طرف سے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے گا اور اس کے ذمہ قضا واجب نہ ہوگی۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار، یہاں تک کہ وہ روزہ افطار بھی کر لے تب بھی، اور مظلوم۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے، کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے۔ اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔